نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسمبلی چل سکتی ہے، کوئی پارلیمنٹ چل سکتی ہے، نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے، اور نہ ہی عمران خان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ جو ہے جمہوریت چلا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے۔ نہ حکومت چل سکتی ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے۔ عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا، اور عمران خان کی چونکہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان ہی ہمارا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا، اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ تو اس لیے اس پہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمیں 230 میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم 200 کا فگر کراس کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ایمرج الیکشن میں ہوتی ہے اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا۔ حیرت ہوتی ہے، بندر بانٹ ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان، وہ کہتا ہے اب وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ 3، وہ کہتا ہے تم 2 سال کے لیے بن جاؤ، وہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ میری بیٹی کو دے دو، وہ کہتا ہے اب صدر پاکستان ہمیں دے دو، وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو۔ وہ یہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے مذاق جمہوریت کے ساتھ؟ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہے عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندر بانٹ کریں جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ماشاءاللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے، پاکستان کی خواتین ہیں، پاکستان کے جو مرد ہیں، آج انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ دیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے۔ انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا، لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا، ووٹ عمران خان کا تھا، عمران خان کا تھا۔ یہ واحد الیکشن ہے، میں نے 5 دہائی دیکھے ہیں الیکشن، یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا، جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا، جس نے سمبل کے لیے آ کے ہلکان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میرا سمبل کے تھا، حالانکہ لٹریٹ جو ہے ہماری الٹریسی ریٹ 50% ہے تقریباً، لیکن اس کو آفرین ہے جس نے اس کے باوجود کہ وہ انگریزی کا ہنسا تھا کہ انہوں نے بھرپور انداز سے دیا۔ اور میں خواجہ سعد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، اور اس نے مجھے فون پر مبارکباد دی، اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درس دو۔ اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے میں۔ اور اگر خواجہ آصف ہار گیا ہے ریحانہ عثمان ڈار سے تو اسے کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے کہ جس انداز سے کرتے رہے۔ لیکن ڈھیلائی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہی خواجہ آصف سے جو اسمبلی میں کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں انہی کے لفظ دہراتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں؟ او بھائی، آپ کے اندھے، آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی، جس کو دنیا ساری مذمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم 45 اور فارم 45 ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹس کے سامنے، اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے۔ پولنگ وہاں تک تو ٹھیک ہے، الیکشن ہمارے ساروں کے پاس جو 60 ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں، یعنی فارم 45 کے مطابق ہمارے 170 لوگ جیت رہے ہیں، 170 ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں۔ یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے، قانونی جماعت کے ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہم پی ٹی آئی ہیں،
ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا ایک پیٹرن بھی بہت بڑا مذاق ہے، کیونکہ 45 میں ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر دیتے ہیں جو سینکڑوں میں ہوتے ہیں، اور ایک ریٹرننگ آفیسر اس کے دفتر پر کوئی اور قبضے کر کے اور وہاں جوتے مار کے اور مکے مار کے اور ٹھڈے مار کے ان کو نکال دے کر اور ایک نیا جو ہے فارم بن جاتا ہے. اس لیے وہ بھی مسترد ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کا آئینی فریضہ ہے کہ اس کی تصحیح کریں. اس لیے ہمارا تقاضا ہے کہ آرٹیکل 45 کے جو مندرجات ہیں انہی کی ریفلیکشن آرٹیکل وہ فارم 47 میں ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے نتیجہ اناؤنس کریں، اور یہی آئینی اور قانونی تقاضا ہے. دوسری ہماری سیٹ تھی بہاول نگر کی، جس میں ہمارے NA 163 بہاول نگر، NA 163 بہاول نگر، اس میں یعنی پی ٹی آئی نمبر 1 آ رہی ہے شوکت بسرا صاحب، نمبر 2 آ رہی ہے PMLN، اور نمبر 3 جو ہے نمبر 3 ماشاء اللہ کیا کہوں، وہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے الیکٹڈ، اور اس میں بھی یہی پیٹرن ہوا ہے کہ جس کے سب سے کم ووٹ ہیں، 40,000 ووٹوں سے ہارا ہے، جو 40,000 ووٹوں سے ہار رہا ہے، اس کو فارم 47 میں جتا دیا گیا ہے. آج دونوں کی تھی، ہماری تھی شوکت بسرا صاحب کی، اور PMLN کی بھی تھی ساتھ ہی. تو کیا ہم دونوں جو ہے فارم 45 کیا ہم غلط دے رہے ہیں؟ مختلف پارٹیاں جو آپس میں متحارب ہیں، ہمارا ایک ہی جو ہے کاؤنٹ ہے ٹیلی، اور وہ جو ہے تیسرے کو جگہ، وہ بھی آج الیکشن کمیشن نے ایڈمٹ کر دی ہے، اور اس میں بھی مزید کارروائی روک دی ہے. تیسری تھی ڈیرہ غازی خان کی، محی الدین کھوسا کیا، وہ PP 290 میں DG خان میں بھی یہی ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسر کی حد تک فارم 45 موجود ہے، اور جب ریٹرننگ آفیسر کا جاتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق قبضہ کر لیتی ہے، اور مخلوق قبضہ کرنے کے بعد سب کو دھکے دے کے نکال کے اور فارم 47 میں اس کو جتا دیتی ہے، جو 16,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے اس کو جتا دیتی ہے 1500 ووٹ سے، اور جیتنے والے کو ہرا دیتی ہے. وہ بھی آج بینچ نمبر 2 میں لگا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو بھی ایڈمٹ کر کے مزید کارروائی روک دی ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کسی کے پہلے تو یہ دھن دولت لوٹ کر یہ باہر فرار ہوا کرتے تھے، یہ جو ہے ماشاءاللہ جو ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لایا گیا تھا، اور میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں یہ عنقریب لندن جائے گا واپس، اور واپس جاتے ہوئے کہے گا مجھے کیوں بلایا. یہ عنقریب آپ دیکھیں گے. تو ایسے دھاندلی شدہ جو ہے وکٹری پر شرم آنی چاہیے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے آئین کو، اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چلنے دینا چاہیے. اور اسی طرح ساہیوال میں بھی 141 NA ساہیوال، اس میں بھی رانا عامر شہزاد کو اسی بھونڈے طریقے سے ہرایا گیا جو بالکل واضح اکثریت سے جیت رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے عوام کے مینڈیٹ کے مطابق نتائج دیے جائیں تاکہ یہ جمہوریت آگے چل سکے اور ملک ترقی کر سکے.